انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے انسانی نظام سے وابستہ ایک زاویے اور ایک طرف کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق اور وجود کا ارادہ فرمایا تو اس وقت سے اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائی۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک فضیلت اور حرمت والا مہینہ وہ محرم کا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے احترام والا، عزت والا، تقدس والا، شان والا۔ جس مہینے میں اللہ پاک نے بالخصوص ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر رکھا ہے، اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ چار مہینے جو حرمت اور عزت والے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسلسل اور پے در پے ہیں۔ ایک ذی قعدہ کا مہینہ، پھر ذی الحج کا مہینہ، پھر محرم کا، اور چوتھا مہینہ عزت اور حرمت والا وہ رجب کا مہینہ ہے، جسے ہم ویسے بھی اپنی زبان میں زبرگہ بولتے ہیں۔ زبرگہ تو زبرگہ کا معنی بھی حرمت اور عزت والا، اور محرم کا معنی بھی عزت اور حرمت والا۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے جو حرمت اور عزت بخشی ہیں، ایک تو اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے جس میں روزہ رکھنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور وہ اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے کہ 1 مہینے کا روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی فضیلت والا روزہ ہے تو وہ روزہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ ہے۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں جب سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تدبر اور فکر کرتا ہوں تو میری غور، میری فکر، میری تدبر اس نہج تک پہنچتی ہے کہ رمضان کے بعد فضیلت والا روزہ عاشورے کا ہے۔ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے ثواب اور اجر کا برابر ہے۔ راوی ہے میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ 1 مہینہ یعنی 30 دنوں کے روزوں کے ثواب اور اجر کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے، تو مدینے کی آبادی اکثریت یہودیوں پر مشتمل تھی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ مدینے میں بسنے والے یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال فرمایا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا
کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت اور احسان فرمایا ہے کہ 10 محرم کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات اور خلاصی عطا فرمائی ہیں اور فرعون کو غرق کر دیا ہے۔ تو شکرانے کے طور پر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نعمت کا شکر ہو جائے، تو پھر ہم اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سنت کو اپنانے کے زیادہ حقدار ہیں، اس طریقے کو اپنانے کا ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف 10 محرم کا نہیں، اگر میں آئندہ سال بھی دنیا میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ضرور ملاؤں گا۔ تو اس لیے مسنون یہی ہے کہ 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک عیسوی اور شمسی تاریخ کا حساب ہے، جس کا سال وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور ایک قمری حساب، چاند کا حساب، جس کو اسلامی کہا جاتا ہے۔ تو اس سال کا ابتدا اور پہلا مہینہ وہ محرم الحرام ہے، یعنی آج ہمارے اسلامی سال اور اسلامی تاریخ اس کی دوسری تاریخ ہے، دوسرا دن ہے۔ اس کو ہجری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام تشریف لائے، جنہوں نے مدینہ کے اندر اسلام قبول کر کے مدینہ میں اسلام پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ حج کے موقع پر تشریف لاتے اور سال بھر کے لیے ہدایات لے کر جاتے۔ تو اس سال جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے آنے کے لیے ہم نے وہاں کی فضا تیار کر رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عن قریب تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ تو ہجرت کی ابتدا اور ارادہ آپ نے ذی الحج کے مہینے میں فرمایا، عملی طور پر تیاری آپ نے محرم کے مہینے میں فرمائی۔ یہ ابتدائی مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام اور خصوصاً عرب وہ کسی کی تاریخ حساب لگایا کرتے تھے تو کسی بڑے واقعے سے کہ فلاں جنگ ہوئے اب 10 سال ہو چکے ہیں، فلاں لڑائی کا 12واں سال چل رہا ہے، وہ فلاں آدمی پیدا ہوا تو اس فلاں مشہور لڑائی کے 3رے سال، کسی بڑے واقعے کی طرف نسبت کر کے آگے واقعات اور تاریخ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جب اسلام دن بدن پھیلتا گیا اور اسلام ریاست کی شکل میں وجود میں آیا، مملکت کی شکل میں وجود میں آیا، یعنی اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب ضرورت تھی کہ تاریخ اور حساب کے لیے کوئی خاص طریقہ ایجاد ہو جائے۔ صحابہ کرام کی رائے جب سے میرے پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہے تب سے شروع کر دیا جائے، لیکن تاریخ نہ معلوم ہے میرے پیغمبر کی ولادت کس تاریخ کو ہے۔ کسی نے کہا جب سے میرے پیغمبر کو نبوت ملی ہے تو تب سے شروع کیا جائے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر کبار بڑے صحابہ کرام، ان کی رائے یہ تھی کہ پیارے پیغمبر کی ہجرت چونکہ یہ اسلامی مملکت کے لیے، حکومت کے لیے بنیاد بنی ہے، تو اس سے سال کی ابتدا اور حساب کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے فرمایا کہ اب ہماری اسلامی تاریخ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے اس کی ابتدا ہوگی، اور ہجرت کی ابتدا وہ محرم کے مہینے سے ہوئی
تو سال کی ابتدا بھی محرم سے، اور پھر اسلامی سال ایک عجیب خوش قسمتی ہے اس حساب کا کہ اس کا آخری مہینہ بھی حرمت والا اور اس کا پہلا مہینہ بھی حرمت والا۔ سال کا اختتام ہوتا ہے ذی الحج پر، تو وہ حج ہونے کی وجہ سے بھی اور حج کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بھی قابل احترام ہے، اس پر سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اور محرم حرمت اور عزت والا مہینہ، اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بنیادی بات کہ محرم کی عظمت اور عزت اور شان اور شوکت کس وجہ سے ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تب سے اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو قابل احترام مقرر فرمایا ہے۔ تو محرم کے احترام کا تعلق کسی خاص شخصیت یا کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے علم میں شروع ہی سے حرمت اور عزت والا ہے۔ ہمارے ہاں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ اس لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا ہے۔ یہ قافلہ چل پڑا ہے، تو اس قافلے کے چلنے کی وجہ سے، آپ کے جانے کی وجہ سے محرم کا مہینہ قابل احترام ہے۔ یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ فکر اپنی جگہ صحیح نہیں کہ محرم کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے اور سورج کو گرہن لگ گیا، تو صحابہ کرام سرگوشی کرنے لگے، چمہ گوئی کرنے لگے کہ دیکھیں آج حضرت ابراہیم کے وفات پر سورج کو بھی گرہن لگ گیا، تندر، یعنی اس کی روشنی بھی کم پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ اس کو اپنی حکم سے چلاتا ہے، اس کی روشنی کو کم کرتا ہے، بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اپنے مرضی اور حکم اور اپنے منشا اور ارادے سے۔ کسی کے فوت ہونے یا کسی کی دنیا میں آنے سے اس نظام پر کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ان کی وجہ سے محرم قابل احترام نہیں۔ محرم کے مہینے میں بہت سارے چیزیں اتفاقی طور پر ایسے ہوئی ہیں جو اس کی حرمت اور اس کی عزت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی تو محرم کے مہینے میں سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو لکھنے کا حکم دیا، تو قلم کی تخلیق وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ پاک نے آسمان اور زمین اس کو وجود بخشا تو محرم کے مہینے میں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا محرم کے مہینے میں۔ حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی پیدائش محرم کے مہینے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات اور فرعون کی غرقیابی وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نشین ہونا وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت مل جانا وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا وہ بھی محرم کے مہینے میں۔
ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے نکاح وہ بھی محرم کے مہینے میں، بلکہ صرف محرم میں نہیں بلکہ محرم کے 10 تاریخ کو۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں ایک توہم پایا جاتا ہے کہ جو محرم کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی شادی کوئی خوشی کی تقریب نہیں ہونی چاہیے۔ اب کائنات کی سب سے بڑی خوشی جب پیارے پیغمبر کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ محرم اور عاشورہ 10 محرم تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح بھی آپ نے فرمایا تو وہ بھی محرم کے مہینے میں اور 10 تاریخ تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح حضرت علی سے وہ بھی ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہے۔ تو یہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جو اتفاقی طور پر اس مہینے میں ہوئے ہیں، یعنی ان واقعات کے لیے اس مہینے کا انتخاب نہیں کیا گیا، لیکن اتفاقی طور پر یہ واقعات اس مہینے میں پیش آئے تو ان واقعات نے محرم کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیا۔ دوسرا نظریہ اور سوچ جو میرے اور آپ کے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ یہ نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نحوست کا تعلق نہ کسی فرد اور شخص کے ساتھ ہے، نحوست کا تعلق نہ تو کسی خاص دن کے ساتھ ہے، نہ مہینے کے ساتھ، نہ رات کے ساتھ، اور نہ ہی نحوست کا تعلق کسی خاص موقع اور جگہ اور مقام کے اعتبار سے ہے۔ رب نے جس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اسی وقت انجام پاتا ہے۔ کسی کی ولادت اللہ پاک نے عید کے دن رکھی ہے تو کسی کے وفات کو عید کے دن میں رکھا ہے۔ اب عید کا دن کسی کے لیے خوش قسمتی اور خوشی کا باعث اور کسی کے لیے غم کا باعث۔ کتنے سارے لوگ ہمارے تاریخ میں ایسے ہیں اور روزمرہ ہمارے مشاہدے میں ایسے ہیں کہ آج کا دن شادی کا ہے اور آج ہی کے دن دلہن دنیا سے چلی گئی، آج ہی کے دن دلہا دنیا سے چلا گیا۔ کتنے سارے واقعات ہیں کہ شادی کے دن ہی دلہا اور دلہن دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اپنے خیال کے مطابق تو ان کے لیے یہ زندگی کا سب سے خوش ترین دن تھا، لیکن قضاء اور قدر رب کے فیصلے نے وہ دن ان کے لیے غم کا بنا دیا، پریشانی کا بنا دیا۔ اور اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر نہ بدفعلی ہے، نہ کہانت ہے، اور نہ ہی مرض کا دوسروں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ سارے میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی بھی دن وہ منحوس نہیں ہے۔ اس دن کو منحوس بنایا جاتا ہے میرے اور آپ کے عمل کی وجہ سے۔ محرم کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، قابل احترام دن ہے۔ اب رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں آج کے دن جمعے کی نماز ادا کروں، توبہ اور استغفار کروں، سورہ کہف کی تلاوت کروں، پیارے پیغمبر پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لوں۔ یہ جمعہ میرے لیے زیادہ بزرگی اور عظمت والا بنا۔ جمعے کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور میں اسی محرم کے مہینے اور جمعے کے دن میں نماز ہی نہ پڑھوں، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لوں، تو میں نے یہ عظمت والا دن اپنے لیے خود بے برکت بنا دیا، خود اپنے لیے نحوست کا بنا دیا۔ تو عظمت والا بن جانا یا نحوست والا بن جانا، اس کا تعلق میرے اور آپ کے عمل کے ساتھ ہے، ورنہ دنیا کا کوئی دن اپنے حقیقت کے اعتبار سے منحوس نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ سوچ بھی پروان چڑھ رہا ہے کہ جو محرم کا مہینہ اس لیے منحوس ہے، یہ اس لیے غم کا مہینہ ہے
کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یقیناً یہ واقعہ، یہ حادثہ امت کے لیے بہت زیادہ غم اور درد کا ہے کہ جہاں بے دردی سے اسلام کے دشمنوں نے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کیا، یہ واقعہ تاریخ میں انتہائی دردناک ہے اور مسلمانوں کے لیے انتہائی درد اور غم اور کرب کا مہینہ ہے۔ لیکن اس واقعے نے اس مہینے اور اس دن کو نہ تو منحوس بنایا ہے اور نہ ماتم اور غم والا بنایا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ماتم، کسی میت پر غم کے اظہار کرنے کے لیے صرف 3 دن مقرر ہے۔ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، بیٹے دنیا سے چلے گئے، بھائی فوت ہو گیا، شوہر بیوی فوت ہو گئی، تو اس پر غم 3 دن کا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا۔ 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ مجھے تیل لا کر دو اور مجھے خوشبو اور عطر لا کر دو۔ انہوں نے تیل بھی لایا، خوشبو بھی۔ فرمایا میرے سر کے بالوں میں تیل لگا لو، خوشبو بھی لگا لو۔ سرما منگوایا اور سرما بھی لگوایا۔ خادمہ پوچھنے لگی کہ سیدہ، آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور آپ نے تو کپڑے بھی تبدیل کر لیے، آپ نے تو سر میں بال بھی وہ تیل بھی لگا لیے اور بالوں میں کنگھی بھی کر لی، سرما بھی لگا لیا۔ فرمایا ہاں، مجھے نئے کپڑے پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے سر میں تیل لگانے کا بھی شوق نہیں ہے، لیکن میں اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے دو کانوں نے سنا کہ کسی آدمی کو کسی پر غم کے اظہار اس کے لیے 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے عملی طور پر صاف کپڑے پہنے، تیل لگائے، سرما لگایا، تیار ہو گئی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سوگ، ماتم اور غم وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہے، سوائے ایک غم کے۔ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو یہ خاتون سب سے زیادہ سوگ منائے گی، اور اگر یہ امید سے نہیں ہے تو پھر اس کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ سب سے زیادہ اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، رب کے کلام میں، میرے آقا کے شریعت میں سب سے زیادہ غم کا اظہار کرنا، سب سے زیادہ ماتم جسے معاشرہ کہیں، اس کی مدت ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اس خاتون کو بھی صاف، اچھے اور نئے کپڑے پہننا، تیار کرنا، بلکہ یہاں تک کہ نکاح کرنا اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں، اس سے پہلے 4 ماہ اور 10 دن میں نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نکاح کی بات چیت چلے تو ایک الگ بات ہے، لیکن نکاح کرنا، آپس میں میل جول رکھنا، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صدیاں گزر گئی ان کے شہادت کا، لیکن ماتم آج بھی چل رہا ہے، اور عجیب ماتم ہے، عجیب ماتم ہے۔ دنیا کا کوئی عقل، کوئی فکر، کوئی علم مجھے یہ بات سمجھائے، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دنیا کا رواج، دنیا کا قاعدہ، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کسی کا پیارا، کسی کا محبوب، کسی کا قریبی دوست، رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد غم شروع ہو جاتا ہے، اور 3 دن تک اس پر غم منایا جاتا ہے، غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے، کسی کا والد فوت ہو گیا تو فوت ہوتے ہی اس کا غم شروع ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو گئی، فوت ہوتے ہی غم شروع ہو گیا،
بیٹا فوت ہو گیا، فوت ہوتے ہی وہ غم شروع ہو گیا۔ لیکن یہ انوکھا ماتم ہے کہ یہ محرم کے پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے، اور عین اس وقت جب 10 محرم کو عصر کے قریب حضرت حسین کی شہادت کا وقت ہے، یہ سارے غم کے بھنگ بھوسڑے اٹھا کر وہ دریا میں پھینکتے ہیں اور واپس جشن مناتے ہوئے آتے ہیں اور فحاشی کے محافل سجاتے ہیں۔ یہ کون سا ماتم ہے؟ ان کو پتہ تھا، اس لیے 10 دن پہلے سے شروع کر لیا۔ اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ حضرت حسین خاندان نبوت، اہل بیت کو شہید کرنے والے لوگ وہی ہیں جو آج ماتم کے نام پر اپنے آپ کو حضرت حسین کا محبین شمار کرتے ہیں۔ وہی لوگ حضرت حسین کے کل بھی قاتل تھے، وہ حضرت حسین اور اہل بیت کے آج بھی قاتل ہیں۔ ان کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی ہے کہ اپنے آپ کو مارتے رہو۔ یہ دنیا میں سزا ہے، آخرت میں جو میرا رب دے گا وہ تو ذلت سے شدید ہیں، سخت عذاب اور عقاب والا ہے، وہ تو وہاں دیکھا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ پاک نے یہی سزا ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ میرے مزاج نہیں ہے کسی فرقے کسی شخصیت پر تنقید کرنے کا، اس لیے کہ تعمیر ہی کے لیے وقت کم ہے، تنقید کے لیے وقت کہاں بچتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہیں کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، غم کا ہے، سوگ کا ہے، یہ میرے اور آپ کا وہم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو غم کے وقت اپنے چہرے کو تپڑ مارے، اپنے گریبانوں کو پاڑے، اپنے بالوں کو نوچے، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا نے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے موجودگی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا ماتمی، ایسا ماتم کرنے والا، ایسا سوگ منانے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی نہیں ہو سکتا ہے، میرے امت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ کل جس صف میں حشر کا میدان میں کھڑا ہونا چاہیں اس صف میں کھڑا ہو جائیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صفوں میں ان کا حصہ نہیں ہوگا اور ان کا شمار نہیں ہوگا۔ پھر انہی دنوں میں کالی جھنڈیاں لہرانا، سبیلے لگوانا، کالا لباس پہننا، یہ تمام توہمات ہے، اس کا عقل کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقل، آپ نے کالا کپڑا پہن لیا، آپ کے غم کا اظہار ہو گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پانی بند ہوا ہے کربلا میں، یہاں سبیلیں لگائی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن وہ پیاسے دنیا سے چلے، آج کے دن روزہ رکھ لو، اپنے آپ کو پیاسا کر لو کہ پیغمبر کے نواسے پیاسے تھے، یہ دن ہم بھی پیاسے گزاریں گے، جبکہ شریعت کا مزاج نہیں ہے لیکن عقل کا تقاضا ہے۔ اس دن ان کو کھانا نہیں ملا، اس دن روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عاشوراء کا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے۔ کھائے جا رہے ہیں دنیا بھر کی، یوں لگ رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے، غم نہیں ہے، شادی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو انتظام ہوتے ہیں وہ انتظامات ماتم کے نہیں، وہ شادی کے ہوتے ہیں، اور دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم سوگ اور غم منا رہے ہیں۔ تو محرم کے مہینے کا اور محرم کے 10 تاریخ کا نحوست کے ساتھ، غم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے لیے کوئی لباس وہ شریعت نے منتخب کی ہے۔ آخری بات کہ اہل بیت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد اور آپ کے بیٹے، یہ اہل بیت ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں اہل بیت پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ حضرت علی آئے
آپ نے چادر اوپر اڑوا دی. حضرت فاطمہ آئے, آپ نے اس کو بھی اس چادر کے سائے میں چھپایا. حضرت حسن اور حسین آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ربا جیسے امہات المومنین وہ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ نے ان کو ہر قسم کی روحانی گندگی سے پاک کیا ہے, اسی طرح یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں, ان کی بھی تطہیر فرما دیں. اس لیے کہ ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا تو قرآن سے معلوم تھا اور ان کا اہل بیت ہونا پیغمبر نے اپنی زبان سے بتا دیا. اور پھر ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب, ابو العاص سے ان کا نکاح ہے, وہ بھی ان کا شوہر بھی اور ان کا بیٹا بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے اور وہ بیٹا میرے پیغمبر کا نواسا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ دیگر 2 بیویاں ملی, حضرت عثمان بھی اہل بیت میں سے ہے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا حضرت حسن ہے, پھر حضرت حسین ہے, پھر حضرت محسن ہے. اب حسن اور حسین کا تذکرہ تو ہوتا ہے, محسن کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے, حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر اولاد ہیں جو حضرت فاطمہ کے بعد ہیں, اور حضرت علی نے ان کے نام رکھے تھے. ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر, ایک بیٹے کا نام ہے عمر, ایک بیٹے کا نام ہے عثمان, ایک بیٹے کا نام ہے محمد, ایک بیٹے کا نام ہے علی, خود بھی نام علی, اور ایک بیٹے کا نام بھی علی. جب آپ حسن اور حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو علی کے خانوادے میں تو ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ نواسے ہیں, خاندان ہیں تو مکمل ہے. علی ہمارا سردار ہے, ہمارا سر کا تاج ہے, ہمارے آنکھوں کی ٹنڈک اور دل کا سرور ہے. حضرت حسین ہمارا سردار ہے, حضرت حسین وہ ہمارا سردار ہیں, حضرت محسن ہمارا سردار ہے. حضرت علی کی جتنی بھی اولاد ہیں ہم اس تمام کے تمام اولاد کو اپنے لیے سردار مانتے ہیں, اپنے لیے سرتاج مانتے ہیں, اپنے لیے قابل احترام مانتے ہیں. تو پھر آپ کے ہاں دعوت و اہل بیت کے محبت کا ہے, پھر ازواج مطہرات کو سیٹ کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھر زینب, رقیہ اور ام کلثوم کو سائٹ کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھر حضرت علی کے دیگر اولاد کو, ان کے بچوں کو, ان کی بچیوں کو کیوں سائٹ لگایا جاتا ہے؟ پتہ چلتا ہے آپ کا تعلق محبت کا نہیں ہے, بغض کا ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اہل بیت سے محبت اور صحیح محبت, حقیقی محبت نصیب فرمائیں اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.